محترم ناظرین کرام، اگلا پروگرام خدمت خلق، انسانیت کی خدمت اور ان سے متعلق حقوق آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جمانے کا سبب بنتی ہے، اسی لیے تالیف قلب کا مسئلہ والمؤلفۃ قلوبہم تو اسی پس منظر میں آیا ہے۔ آج اس کو ہم لوگوں نے ویسا نہیں لیا جیسے لینا چاہیے تھا، اس لیے بڑی خوشی ہوتی ہے ایسی تنظیموں سے، ایسے اداروں سے جو دین کی بنیادی عقیدوں کی، عبادتوں کی، اعمال کی، احکام کی خدمات انجام دیتے ہوئے یہ مخلوق کی خدمت کے انجام دینے کا جو شعبہ اپنائے ہوئے ہیں، یہ ہے غیر معمولی خوشی اور مسرت کی بات۔ اس لیے ایک گزارش تو یہ ہے کہ یہ جو کارنامے آپ کے سامنے آئے، آنے والا ہر ساتھی یہ سمجھے کہ یہ میرا اپنا کام ہے، اور اپنے سے جو ہو سکتا ہے ہم کو کر گزرنا چاہیے۔ عام طور پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کبھی کوئی آدمی کوئی کام شروع کرتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ افراد اور اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جاتے ہیں، عام لوگوں کا جو تاثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا کام ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ دین کا ہر کام اپنا کام ہے۔ اس لیے ہر شخص کو دلچسپی لیتے ہوئے اس شعبے کو آج بہت زیادہ طاقتور بنانے کی ضرورت ہے۔ دوسری جو چیز ہے ذہن میں رکھنے کی وہ یہ ہے کہ باہر کے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کا ایک ہے مسئلے کی روشنی میں صحیح ہونا، اور ایک ہے اس میں صفت قبولیت کا ہونا۔ دونوں میں ذرا فرق ہے۔ ایک آدمی وضو قاعدے کا بنا لے اور داخلی اور خارجی شروط اور ارکان کی تکمیل کے ساتھ نماز ادا کر لے تو مسئلے کے اعتبار سے تو صحیح ہوگی، لیکن اگر وہ نماز کسی کی نگاہ میں اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے جذبے سے ہو تو ظاہری رخ کے اعتبار سے تو درست ہے، لیکن صفت قبولیت سے خالی ہے۔ اس لیے جتنے کارکن ہیں ان سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے اندرون میں وہ صفات آئیں جن صفات پر پروردگار عالم کی محبوبیت مقبولیت میسر آتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو اندرون میں نیتوں کی پاکیزگی کا مسئلہ، اخلاص کی دولت کا مسئلہ، ریاکاری، عزت و سمعہ اور شہرت سے حفاظت کا جو مسئلہ ہے وہ کافی فکر اور محنت کے بعد ہی آ سکتا ہے۔ اور اللہ نے اخلاص کو ایک ایسا عمل بتایا ہے کہ جس عمل کو تمام عملوں میں مقبولیت کے واسطے لازمی شرط کی حیثیت سے بیان کیا گیا۔ اس لیے ہمارے دوست تھے فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص ایک ایسا فرض ہے جو تمام فرضوں میں فرض ہے، یوں بولتے تھے۔ نماز فرض ہے تو نماز میں اخلاص فرض ہے، روزہ فرض ہے تو روزے میں اخلاص فرض ہے، حج فرض ہے تو حج میں اخلاص فرض ہے۔ جتنے فرائض ہیں تمام فرائض میں یہ ایک فرض لازم ہے، اس کے بغیر کوئی فرض قبول ہی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے اندرون کو پاکیزہ بنانے
اور صفات ایمانیہ سے آراستہ کرنے کی جدوجہد کرنا ہے، اور صفات رذیلہ سے اپنے آپ کو بچانے کے بارے میں بھی کافی فکر مند ہونا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست نے ظہیر آباد کی توجہ دلائی، وہ دراصل کاہے کی وجہ سے ہے ایسا، ساری خرابیوں کا مدار جو ہے وہ آدمی کے اندرون کی خرابی کے اوپر ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے یوں فرمایا ہے کہ دراصل سارے احکام کا تعلق آدمی کے قلب سے ہی ہے، وہ اعمال ظاہر کے ہوں کہ وہ اعمال باطن کے ہوں۔ اصل اگر عقل نہیں ہے، عقل تو قلب میں پائی جاتی ہے، عام طور پر ذہنوں میں ہوتا ہے کہ عقل دماغ میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے عقل کو کی نسبت قلب کے ساتھ میں کی۔ تو سارے احکام کا تعلق تو اس سے ہے، اگر وہ اندر والا اللہ کی پسند کے مطابق نہیں ہوا تو باہر والا کوئی سا بھی عمل قابل قبول نہیں۔ ایسے ہی اگر اندرون اپنا پاکیزہ نہیں رہا، رذائل سے خلاصی پایا ہوا نہیں رہا، بقول ایک بزرگ کے یہ نفس ایسی خطرناک چیز ہے کہ اگر اس کے نیچے دب جائیں گے تو تباہی اور نقصان ہوگا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اور اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن پاک میں جتنی قسمیں کھا کر اس مضمون کو بیان کیا ہے، کسی اور کے واسطے اتنی قسمیں نہیں کھائی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها۔ اتنی قسمیں کھائیں۔ اگر یہ اندرون میں پیدا ہو جائے، پاکیز کی رذائل نکل جائیں، حاسدانہ جذبات اندرون میں باقی نہ رہیں، حرص و طمع اندرون سے ختم ہو جائے، بدگمانی اندرون سے ختم ہو جائے، مادہ پرستی کا جذبہ اندرون سے نکل جائے، انانیت اندرون سے ختم ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں سارے مسئلے آسان ہیں۔ یہ نہیں ہونے کی وجہ سے بڑے کارناموں کی انجام دینے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد نہیں قائم ہو سکا، اور اس دور کی بہت اہم ترین ضرورت ہے۔ اور امت مسلمہ کا سادہ لوح طبقہ شاید جیسی توجہ کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہا ہے کہ امت مسلمہ کو آپس میں ایک دوسرے سے برگشتہ کرنے، بدنام کرنے اور ایک دوسرے کی تذلیل، تحقیر اور ایک دوسرے کے درمیان افتراق، انتشار پیدا کرنے کے لیے عالمی طور پر متحرک ہیں تنظیمیں، ان کا کام ہی ہے کہ اس کام کے انجام دینے کے واسطے کہ کسی طریقے سے ان میں سرپٹپلی کو قائم رکھو، کو چلاتے رہو اور ان کے افتراق، ان کے اندر افتراق انتشار پیدا کرتے رہو، ان کو ملنے مت دو، ایک ہونے مت دو۔ اس کے واسطے کتنا سرمایہ صرف ہو رہا ہے اس کے شاید اندازہ نہیں ہے۔ اس کا ایک نام رکھا ہے ان لوگوں نے، جی بلیک ہول۔ اس کام کے انجام دینے کے واسطے آیا کہاں وہ بھی نہیں پوچھا جائے گا، گیا کہاں وہ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اس وقت میں انتشار برپا کرنے کا ایک اہتمام، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مرکز نظام الدین کے ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے حیدرآباد کے امیر محترم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان کا قول نقل کرتے ہوئے کہ انہوں نے فرمایا
کہ یہودیت کا میں نے اتنا مطالعہ کیا ہے، اتنا مطالعہ کیا ہے، اتنا مطالعہ کیا ہے کہ جہاں کہیں مجھے دو مسلمان لڑتے دکھائی دیتے ہیں مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہے۔ تو دوستو آج ہمارے کام کو صحیح ڈھنگ سے انجام نہیں دیے جانے میں جو چیزیں بنیادی طور پر رکاوٹ بنی ہوئی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے آپس میں اتحاد کی کمی۔ اور یہ اتحاد قائم ہو سکتا ہے کب؟ جب کہ اندرون کی ایک خامی نکل جائے۔ وہ اندرون کی خامی، ابھی بچے نے اشعار پڑھے، کہتے ہیں کہ صاحب غریب سے غریب میں بھی انا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے جس سینس میں بات کہی ہے وہ یہ سمجھانے کے واسطے اس نے کہی ہے کہ ہے تو وہ ضرورت مند، لیکن اگر کسی جگہ ذلت کے ساتھ اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اس کی خودداری اس کا انکار کرتی ہے۔ اس کا کہنا وہ اشعار اس پس منظر میں تھے۔ لیکن جو بات ہم عرض کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ بھائیو، اتحاد میں، اتفاق میں، یگانگت میں، وحدت میں رکاوٹ ڈالنے والی سب سے بڑی چیز یہ انا ہے۔ تمام بزرگان دین نے ایک بات یوں فرمائی کہ دیکھو یہ انا کو کرو فنا، اسی سے کام بنے گا۔ بہت بڑی بلا ہے جو اس وقت میں لاحق ہے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے عظیم الشان عالم، کتنے شاندار مقرر، کتنے بہترین مصنف، حضرات اہل علم نے ان کا لوہا مان لیا ان کے علم کا، اور ان کی خطابت معروف و مشہور ہے۔ وہ پہنچے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کچھ قیام کیا۔ جاتے وقت میں گزارش کی کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو حضرت نے فرمایا آپ ہی بہت بڑے عالم ہیں، آپ کو میں کیا نصیحت کروں؟ کہا کہ نہیں حضرت کچھ تو فرمائی۔ فرمایا کہ دیکھو یہ راستہ اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آنا جانا اس وقت تک خوبی نہیں آتی، اس کو سمجھانے کے واسطے ہمارے ایک بزرگ نے بتایا کہ کسی نے کہا کہ حضرت وہ ماحول کا اثر ہوتا ہے بولتے ہیں، صحبت کا اثر ہوتا ہے بولتے ہیں، مگر وہ کانٹا ہوتا ہے پھول کی، گلاب کی پیٹھ میں کانٹا ہوتا ہے مگر اس میں خوشبو نہیں آتی۔ یہ کیا قصہ ہے؟ پھول کے اتنا قریب ہے پھر خوشبو نہیں آتی۔ تو جس بزرگ سے کہا اس بزرگ نے فرمایا کہ وہ کانٹے ذرا توڑ کے تھوڑے جمع کر کے لے کے آؤ۔ پورے توڑ کے جمع کر کے لائے، فرمایا کہ ذرا اسے ہاون دستے پہ ڈال کے ذرا پیس کے اس کا صفوف پاؤڈر بناؤ۔ پاؤڈر بنا دی۔ بولے 3-4 گلاب کی پتیاں لے آؤ، تو 4 گلاب کی پتیاں لائے۔ ایک ٹبیا میں وہ پتیاں ڈال کے، وہ پاؤڈر ڈال کے، کانٹوں کا پاؤڈر ڈال کے تھوڑی دیر رکھ کر اسے نکال کر، پتیاں نکال کے پھینک دی، پاؤڈر اس کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ ذرا سونگو اور بولو کہ خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہا کہ سب آ رہی۔ بولے اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ پہلے کیوں نہیں آئی تھی، اب کیوں آئی؟ پہلے خوشبو نہیں آئی تو کیوں نہیں آئی، اور اب آئی تو کیوں آئی؟ پھر یوں فرمایا کہ پہلے وہ اکڑا ہوا تھا اس لیے نہیں آئی، اور اب رگڑا ہوا ہے اس واسطے آئی۔ تو دوستو انانیت جانا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی سا بھی کام کو کامیابی سے ہمکنار کرنا بہت مشکل ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ جب چلی جاتی ہے تو پھر اتحاد قائم ہو جاتا ہے۔ جہاں کہیں بھی جھگڑا ہے آپ دیکھو، میرے کو مقام ملنا بول کے رہتا، جھگڑے جتنے ہیں مقام کے، مرتبے کے، حیثیت کے، جہاں کہیں جھگڑے ہیں وہ یہی ہے۔ بلکہ ایک بات اور کہی بزرگوں نے، ہے تو لطیفے کی لائن کی چیز لیکن سمجھ میں آنے کے واسطے سنا رہا ہوں،
یہ سنجیدہ طبقے میں وہ لفظ بولنا مناسب ہے کہ نہیں ہے. ایک صاحب نے یہ کہا ایک وقت آتا ہے کہ قوت باہ ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ جذبہ جاہ ختم نہیں. کیا بات, بڑی خطرناک چیز ہے. آپ نے سنا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا نقصان آدمی کے دین کو اس کے اندرون میں پائی جانے والی دو بیماریاں پہنچاتی ہیں, ایک مال کی محبت اور دوسرے جاہ کی محبت. اس لیے دوستو اپنے اندرون کو سنوارنے کے لیے اتحاد ضروری ہے, انانیت کا فنا ہونا ضروری ہے, اور کسی بھی کام کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے واسطے اتحاد ضروری ہے. میں چھوڑ دینا, بڑے لوگ بولتے ہیں کہ صاحب وہ ایک جانور ہے, میں بولتا روزانہ کٹتا ہے, ٹکڑے ہوتا ہے, بکتا ہے, پکتا ہے, پھینکتا ہے. اور ایک پرندہ ہے وہ کہتا ہے میں نہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو سب لوگ پیار کرتے ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ کو بھی عاجزی پسند ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو سربلندی سے سرفراز فرماتے ہیں. ایک چیز تو بھائیو یہ ہے. دوسری چیز ہمارے بڑے کہتے ہیں کسی بھی کام کو انجام دینے کے واسطے ایثار چاہیے, قربانی, دوسرے کو ترجیح دینا. اپنی ضرورت روک کر دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں. اگر اپنے پاس میں صرف اتنی مقدار ہے کہ یا اپنی ضرورت پوری ہوگی یا سامنے والے ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوگی تو اپنی ضرورت روک کر سامنے والے کی ضرورت پورا کرتے ہیں. حضرات صحابہ کرام کی تعریف کے طور پر پروردگار عالم نے قرآن پاک میں اس مضمون کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایثار ضروری, اپنے جذبات کی بھی قربانی ہو, اپنی ضروریات کے سلسلے میں بھی اگر ضرورت ہو تو اس کی بھی قربانی دی جائے. جیسے آپ حضرات نے سنا ہے کہ ایک بکری کی سری 7 لوگوں میں گھوم کے پہلے والے کے پاس پہنچ گئی. ہر شخص ضرورت مند تھا اور دوسرے کو اپنے سے زیادہ ضرورت مند سمجھ کر اس کی خدمت کرنے. دوسرے نے تیسرے کے پاس بھیجا, تیسرے نے چوتھے کے پاس بھیجا. اس طریقے سے پھر وہ پہلے شخص کے پاس میں آ گئے. الغرض یہ کہ بھائیو یہ دوسری صفت ہے جو اپنے اندر ان میں لانے کی ہے. ہمارے صفا بیت المال کے ذمہ دار صاحب نے 1 بجے آپ کو چھوڑ دینے کا اعلان کر دیا ہے. اس کی بنا پر میں اپنی گفتگو کو شاید آگے بڑھاؤں, یہ زیادہ قرین مصلحت نہیں ہوگا. بس ایک یہ فہرست کے طور پر 2 چیزیں اور ذہن میں رکھیں. ایک چاہیے اخلاص, دوسرے چاہیے اتحاد, اور تیسرے چاہیے ایثار, اور چوتھے جس چیز کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے استقامت. وقتی طور پر تھوڑا سا کوئی کام کرے چھوڑ دیں, ایسا بہت لوگ کرتے ہیں. لیکن کوئی سا بھی کام صحیح نتیجہ اس سے اگر برآمد کرانا چاہتے ہوں, برآمد دیکھنا چاہتے ہوں, تو ایسی صورت میں اس خدمت کو استقامت کے ساتھ میں انجام دینے کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت ہمیں خوشی ہے ہمارے نوجوان علماء کرام فضلاء اعظام کی جدوجہد سے اور محنت سے, اور دعا ہے کہ پروردگار عالم ان سے خوب تر کام لے, ظاہری باطنی تمام خوبیوں سے ان کو آراستہ فرمائے, صفات قبولیت سے نوازے, اور بندگان حق کو حق کی طرح متوجہ ہونے کا اس خدمت کو ذریعہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.